السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZKF نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن قبل ہمارے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا، اور جس بجٹ کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی بڑا عوام دوست بجٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ نے ساری سنی تعریفیں۔ ناظرین، اکثر اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں، جو میں اور آپ اور ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بجٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بنایا جاتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ بجٹ ہمارے لیے بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بجٹ بنایا جاتا ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس اماؤنٹ پر تو نہیں بنتا جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ہمارا بجٹ اس قرض پر بنتا ہے، اس لون پر بنتا ہے جو ہمیں ملنے کی امید ہوتی ہے، جو ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ ہم جن سے پیسے لیتے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے ہم ایک ڈرامہ بازی کرتے ہیں، جس ڈرامہ بازی کا نام ہوتا ہے جی کہ ہم نے بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اس بجٹ میں ہم نے فلاں 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 کے لیے ہم نے اتنا 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 اماؤنٹ جو ہم نے رکھ دیا۔ یوں سمجھ لیجیے، آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی فرم میں کام کرتے ہیں، یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اگر وہ کمپنی وہ فرم آپ کو کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے بھئی یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، یہ آپ نے آفس پہ خرچ کرنے ہیں یا جہاں بھی خرچ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اب ظاہر بات آپ نے حساب و کتاب تو دینا ہے، اس کے لیے پھر آپ ایک پورے کا پورا ایک سسٹم آپ بنائیں گے۔ آپ بتائیں گے جی اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کیے، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کیے، تاکہ میری جو رسیدیں ہیں، میرا جو نظام ہے واپس ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے۔ جب ان کو وہ ڈاکومنٹ سینڈ کروں تو ان کو یقین ہو جائے جی ہاں انہوں نے تو بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ ہمارے پیسے کا یوز کیا، اور اس سے یہ فائدہ ہماری کمپنی کو جو ہے وہ ہو گیا۔ یہ ناظرین بالکل اسی طرح کا ایک دھندا کیا جاتا ہے، اس کو ہم دھندا ہی کہیں گے بجٹ کے نام پر، وگرنہ مجھے بتائیں کہ اربوں کھربوں روپے ہر سال بجٹ میں منظور کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب نے آج یہ بجٹ پیش کیا، کبھی آپ نے سنا کہ وزیر خزانہ صاحب نے آئندہ جب وہ نیا بجٹ پیش کرتے ہیں، انہوں نے قوم کو یہ بھی بتایا ہو کہ جی ہم نے جو پچھلے سال ہم نے بجٹ پیش کیا تھا، اس بجٹ میں ہم نے یہ کام ہم نے کروائے، ہم نے یہ بجٹ رکھا تھا ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے، اور ہم نے اس بجٹ سے فلاں منصوبے ہمارے اس کیٹیگری کو پہنچ گئے، فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں، فلاں تعلیم کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا تھا، صحت کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا تھا، دیگر چیزوں کے لیے یہ رکھا ہوا تھا۔ کیا کبھی آپ کو کسی نے حساب و کتاب دیا ہے؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب و کتاب تب دیا جاتا ہے کہ جب یہ بجٹ عوام کے لیے، جب یہ بجٹ غریبوں کے لیے، جب یہ بجٹ ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا جاتا۔ اور یہ بات بھی بڑی مضحکہ خیز ہے کہ بجٹ میں انہوں نے یہ تو ذکر کیا جی ہم نے سرکاری ملازمین کے لیے یہ رکھ دیا، فلاں کے لیے یہ رکھ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین پاکستان میں ہیں کتنے؟ ایک آپ مجموعی طور پر آپ ایک گھروں کا سروے کر لیں، ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ جن کے انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے % فلاں چیز جو ہے وہ زیادہ کر دی، اتنے % ہم نے پینشن زیادہ کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بہرحال یہ انہوں نے جو کر دیا۔ اس کے علاوہ جو باقی کی جو مخلوق ہے، وہاں کی جو عوام موجود ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیا اس پورے کے پورے بجٹ میں آپ کے لیے کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جس میں موصوف نے فرمایا ہو کہ فلاں چیزوں کی ریٹس ہم نے کم کر دی؟ ناظرین، یہ میرا اور آپ کا یہ ایشو نہیں ہے کہ فلاں مد میں ہم نے کتنا پیسہ رکھا، فلاں میں کتنا پیسہ آیا، فلاں پہ کتنا خرچ کریں گے۔ ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اسٹیج پر نہیں ہیں کہ ہماری زندگی بڑی آرام سے گزر رہی ہے اور ہمارے لیے فلاں سہولت مل رہی ہے، یہ سہولت مل رہی ہے، وہ سہولت مل رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ 2 وقت کی روٹی ہے، ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں، ہماری رہائش ہے، ہماری بجلی ہے، ہماری پانی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کھانا درکار ہے، ہمیں جو ہے وہ علاج کے لیے سہولیات درکار ہیں، ہمیں ایجوکیشن ضرورت ہے۔ یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ ان تمام کی تمام ضروریات پر کیا خرچ کیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ اماؤنٹ وہاں تو رکھی جاتی ہے ہر سال ہم سنتے ہیں اتنا رکھ دیا ہم نے، لیکن وہ خرچ نہیں کیا جاتا، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اور یہ حساب و کتاب صرف اور صرف یہ حساب و کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عام بندہ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے، نون لیگ کے لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، PDM کے باقی تنظیموں کے لوگ، جماعتوں کے لوگ اتفاق نہ کریں، کیونکہ ان کی وزیر خزانہ نے یہ بجٹ منظور کیا ہے یا جمع جو ہے وہ پیش کیا ہے، ان کے لوگوں نے منظور کیا ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ان بجٹ میں جتنے بھی بجٹ پیش ہوتے ہیں، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، اوورسیز کے لیے کیا انہوں نے رکھا؟
وہ بھی آپ نے اماؤنٹ سنی کہ جی آپ اتنی اماؤنٹ بھیجیں گے تو پھر آپ کو یا فلاں ڈرا نکلے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی۔ اور وہ جو اماؤنٹ انہوں نے وہاں ذکر کیا وہ اماؤنٹ میں تو نہیں بھیج سکتا، وہ اماؤنٹ یقیناً میاں نواز شریف صاحب بھیجیں گے، ان کے اوپر کا کوئی لیول کا بندہ بھیجے گا۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایک عام بندہ جو یہاں سے پیسے بھیجتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم اب 300 درہم سے کم رقم بھیجتے ہیں اس کے اوپر کم از کم پاکستانی روپیوں میں ہمارا 2-2.5 ہزار روپیہ جو ہے وہ ٹیکس لگ جاتا ہے۔ یعنی بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے عام عوام کے لیے کہ اگر بندہ زیادہ پیسے بھیجے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اگر کم پیسے بھیجے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ تو یہ ایک صورتحال اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ تحفہ انہوں نے ہمیں بھی دیا اور آپ کو بھی دیا، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کروں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ حافظ۔